سیدنا ابو عبیدہ، بس ایک بات ان کی یہ سنا کر ان کی موت تک بات کو ختم کرتا ہوں. ہمیشہ امیر کی اطاعت کرتے رہے، لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ آپ نے اپنی امیر کی اطاعت کرنے سے، اپنے خلیفہ کی اطاعت کرنے سے، عمر بن خطاب کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ کیا بات تھی؟ آئیے اس پہ سنیں. کہ ملک شام میں جب آپ تھے، وہاں پر اپنی سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فوجیوں کے ساتھ مارکے ہوتے رہے، پھر وہیں پر تھے، تو اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے بشارت دی تھی، یا یہ خبر دی تھی کہ وہاں طاعون پھیلے گا اور بہت لوگ مریں گے. تو وہاں طاعون پھیل گیا. سیدنا عمر بھی وہاں تک آئے تھے، لیکن اندر آنے سے پہلے جب پتہ چل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، اس سے پہلے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا میں واپس چلے جاؤں گا طاعون کے بارے میں. آپ نے اپنے کتنے، یعنی وہ لوگ جلد باز نہیں تھے، پہلے مشورہ کیا میں اندر جاؤں کہ نہیں جاؤں. مہاجرین کو بلایا، انہوں نے اختلاف کیا، ان کا چلے جاؤ. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انصار کو بلایا، انہوں نے اختلاف کیا. پھر آپ نے قریش کے بڑے لوگوں کو بلایا، انہوں نے یہی کہا، اختلاف نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلتے ہیں، آپ واپس جائیں، اسی میں بہتری ہے. تو آپ نے کہا میں واپس جاتا ہوں. غالباً ابو عبیدہ نے کہا، ہاں انہوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے بھاگتے ہو؟ کہا ہاں میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی طرف بھاگ رہا ہوں. ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف آ گئے کہ میرے پاس حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں طاعون پھیل جائے وہاں داخل مت ہو، اور جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں سے کوئی نکلے بھی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک جرمن سائنسدان کے بارے میں نے پڑھا کوئٹی رسالے میں، کہ وہ شخص بہت تحقیق کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر کبھی یہ چیزیں پھیلیں، یہ وبا اور اس طرح کی چیزیں، تو ہر ملک کی سرحدیں بند کر دی جائیں، کوئی نہ اندر آئے نہ کوئی باہر جائے. تو اس کو بتایا گیا یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا. اس نے کہا کیسے اتنی تحقیق کے بعد، اتنی محنت کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں، آج اس علمی دور میں میرے پاس بڑے بڑی لیبارٹریاں ہیں، انہوں نے کیسے بتا دیا؟ ہو نہ ہو یہ اللہ کے نبی ہیں. مسلمان ہو گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو سیدنا عمر بہت خوش ہوئے اور چلے گئے مدینے، واپس چلے گئے. وہاں جا کر آپ نے خط لکھا کہ ابو عبیدہ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میرا خط ملتے ہی آپ سفر کی تیاری کریں اور فوراً میرے پاس پہنچیں. اگر رات کو خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کریں، اگر صبح ملے تو رات کا انتظار نہ کریں. سیدنا ابو عبیدہ نے خط جب پڑھا تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے. دراصل وہ ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں، جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں. مجھے بلا کر وہ چاہتے ہیں کہ طاعون سے بچا لیں. اس کے بعد امیر المومنین کو جواب تحریر فرماتے ہیں، امیر المومنین سلام و دعا کے بعد، اما بعد، مجھے علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے. میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں. آج مسلمان جس مصیبت میں ہیں، لوگ مر رہے ہیں یہاں پر، مصیبت میں مبتلا ہے، میں اس نازک ترین حالات میں ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. کیا انسان تھے یہ لوگ، اپنی جان قربان کر دیتے تھے. کہا نہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب العالمین، رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق فیصلہ صادر فرما دے. مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں رہنے کی اجازت مرحمت فرما دیں. اجازت بھی طلب کر لی اور انکار بھی کر دیا بڑے ادب کے ساتھ. جب یہ خط امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ بے اختیار رونے لگ گئے. پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کوئی غمناک خبر ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا لشکر اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، فوت نہیں ہوئے، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے. سیدنا فاروق اعظم کا یہ انداز غلط نہ تھا. تھوڑی عرصے کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی خطرناک اس بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوتے ہیں اور شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں.
زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سونے سے لکھنے والی نصیحت ہے، ہم بھی سنیں۔ آپ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، مجاہدین سے، مسلمانوں سے، میں تمہیں آج ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تو ہمیشہ امن اور سلامتی کے ساتھ، اگر تم لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تو ہمیشہ امن اور سلامتی تمہارے ہم قدم رہے گی۔ نماز قائم کرنا، اے مسلمانوں نماز کا خیال کرو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو عمدہ باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، حکمرانوں کو کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا دنیا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو آج میرا تم دیکھ رہے ہو۔ میں بھی مر رہا ہوں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، سب کو میری طرف سے، پھر کہا سب کو میری طرف سے سلام، اللہ ذوالجلال والاکرام تم سب پر بے پایا رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد سیدنا معاذ بن جبل کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، معاذ لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھایا کرو۔ اچھا، اللہ حافظ، یہ کہا اور آپ انتقال فرما گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے فرمایا، برادران اسلام، آج تم ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو ہم سب سے زیادہ بڑھ کر نیک دل تھا، پاک صاف دل کا آدمی تھا، جس کے سینے میں حسد و بغض، سینہ حسد و بغض سے پاک تھا، جو آخرت سے بہت زیادہ پیار کرنے والا اور اپنے ساتھیوں سے خیر خواہی سے پیش آنے والا، جسے شاہ امم سلطان مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا اور اسے زندگی میں جنت کی بشارت دی، آپ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، آؤ مل کر اس کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کریں۔ پھر آپ نے سیدنا معاذ بن جبل نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔